ملک میں جاری کمر توڑ مہنگائی اور عوامی مشکلات کے ازالے کے لیے عوامی بیداری کے لیے تمام سیاسی جماعتوں میں اس وقت جماعت اسلامی آگے نظر آ رہی ہے۔ 4 دن سے راولپنڈی کے لیاقت باغ چوک میں بڑا احتجاج جاری ہے۔ جمعے کو جماعت اسلامی کے دھرنے کو روکنے کے لیے اسلام آباد پولیس نے ڈی چوک جانے والے راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کی تھی اور متعدد مظاہرین کو حراست میں بھی لیا تھا۔ اس وقت سے راولپنڈی کے لیاقت باغ چوک پر ہزاروں افراد دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ دھرنے میں مہنگی بجلی، پیٹرولیم قیمتوں اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس میں کمی کے نعرے لگ رہے ہیں اور واقعات کے مطابق اس احتجاجی تحریک کو عوامی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز حکومت سے مذاکرات میں جماعت اسلامی کے گرفتار کارکنوں کی رہائی ممکن ہوئی تھی، جبکہ آج مذاکرات کا دوسرا دور ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دھرنا تمام مطالبات تسلیم کرنے پر ہی ختم ہوگا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے حکومت کے سامنے 10 مطالبات رکھے گئے ہیں، جن میں بجلی کے بلوں میں 50% رعایت، سلیب ریٹ کا خاتمہ، آئی پی پی سے کیپیسٹی پیمنٹ کا معاہدہ ختم کرنے اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کے مطالبات شامل ہیں۔ مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، براہ راست جاتے ہیں دھرنے کے مقام پر۔ جماعت اسلامی نے جہاں دھرنا دیا ہوا ہے، ہزاروں لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ یقیناً پاکستانیوں کے ہر پاکستانی کی دل کی آواز ہے۔ پاکستان میں جاری مہنگائی اور اس میں خاتمے کے مطالبات میں آبویسلی تمام قوم شامل ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم حافظ نعیم الرحمان۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب یہ 4 روز ہو گئے ہیں، کیا لاہے عمل کیا ہے اس وقت آپ کا کہ آئندہ چند روز میں کیا کرنا ہے؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی تحریک لے کر چلتے ہیں تو صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ یا پارٹی پولیٹکس نہیں کرتے، بلکہ اس مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے مسئلہ اٹھایا ہے، یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے۔ اس میں ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے جوڑ توڑ کریں، کچھ لو کچھ دو کی بات کریں۔ بجلی کے بل لوگوں کی استعداد سے باہر ہو چکے ہیں، تنخواہوں سے زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے۔ اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ غریب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، مڈل کلاس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ میں نے اس دھرنے سے پہلے ایک ہفتے میں 4-5 جگہ، پشاور، پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ پہلے گیا تھا، تاجروں سے، صنعت کاروں سے ملاقات کی۔ مجھے لوگوں نے کہا حافظ صاحب پہلی مرتبہ ہم صنعت کار ہیں لیکن ہم نے اپنے بجلی کے بل کو قسطیں کروائی ہیں، ان کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، مڈل کلاس کو تباہ کر دیا۔ تو اب آپ اس کے بعد چوائس کیا ہے؟ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو لاگت آتی ہے وہ لے لو، تمہاری نالائقیوں کے کیپیسٹی چارجز ہم کیوں ادا کریں؟ تمہارے غلط معاہدے۔ اب ایک شریف خاندان کی مل ہے، اگر گنے کی پھوک پہ جو بیگاز کے اوپر اس کو چلنا ہے، چلتی ہے، لیکن معاہدہ کیا ہوا ہے امپورٹڈ کول کا، یعنی اور امپورٹڈ کول کے لحاظ سے کیپیسٹی چارجز پاکستانی قوم ادا کرے گی ان خاندانوں کے، اور یہ جھوٹ بول کر معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے میں کون کہاں جا سکتا ہے؟ 52% گورنمنٹ کے ہیں، گورنمنٹ کیوں نہیں اپنی کیپیسٹی چارجز ختم کر سکتی؟ چائنا سے ری نیگوشیٹ کریں، چائنا ہمارا دوست ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اگر ہمیں اس کی ضرورت ہے تو اسے بھی ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ پھر وہ آئی پی پیز جن کے فارنسک آڈٹ ہو چکے ہیں، ایک رپورٹ بن چکی ہے، ان کو تو فارغ کریں، جن کے مدت پوری ہو گئی ان کو فارغ کریں، باقیوں سے ری نیگوشیٹ کریں۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، کون سا لوکل بندہ صنعت کار ایسا ہے جو اسٹیٹ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور چیلنج کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پورا طبقہ ان حکومتوں میں شامل ہوتا ہے، فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے ان حکومتوں کا، ان کی پارٹیوں کا، اس لیے لوگ ان سے نیگوشیٹ نہیں کر رہے اور بات نہیں کر رہے۔ اچھا حافظ صاحب، یہ مطالبات جیسے آپ نے عرض کیا، بے شک حافظ صاحب یہ بات درست ہے جو آپ نے فرمایا، یہ بات تو صحیح ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے، مگر دیکھنا یہ ہے نا کہ ڈویبل کیا ہے، کیا ممکن ہے، کیا ممکن کیا جا سکتا ہے اس میں۔ یہ جو مطالبات ہیں ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے، انڈیپینڈنٹ پوزیشن سے ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے حکومت کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں، اس کے بغیر ہماری معاشی بقا پہ سوال ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ ان مطالبات کو اسی طرح سے تسلیم کر لیا جائے جیسے کہ آپ نے سامنے رکھے ہیں۔ بے شک یہ 25 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے، لیکن
یہ بجلی کے بلوں میں آدھا کمی ہو جائے، اور یہ تمام مطالبات جو آپ نے سامنے رکھے ہیں، کسی بھی معاشی ماہرین کو آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بہت لوگ منسلک ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں یہ ناممکن ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا راستہ آپ نے تجویز کیا ہے یا سوچا ہے جو کہ ڈوبل ہو وہ حکومت سے آپ کرا لیں؟ اچھا دیکھیں، میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو، باقی تفصیل سے تو ظاہر ہے اس طرح بات کیسے ممکن ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں آئی ایم ایف تو ان سے یہ بھی کہتا ہے نا کہ آپ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں، جن کی زمین 15 سے 20 ایکڑ تک ہوتی ہے نا، وہ ماشاءاللہ اس اسٹیٹس کے ہوتے ہیں جس اسٹیٹس میں پاکستان میں مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس لوگ آ جاتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی ان کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ اگر ان کے اوپر انکم ٹیکس لگے اور مور دین 50 اور 100 اور 1000، تو اس کے نتیجے میں جو سیلریڈ کلاس سے 368 روپے کا ٹیکس لگایا ہے نا، اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے، یعنی 368 تو ہم دے چکے ہیں، پھر مزید سلیب لگا دیا ہے۔ تو اس سلیب کو ہم نے تو نہیں کہا آپ سارا ٹیکس ختم کریں سیلریڈ کا، لیکن اتنا تو ختم کر سکتے ہیں جو آپ نے اضافی لگایا ہے۔ آرام سے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگا کے آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ لگاتے نہیں ہیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ان کے پاس۔ دوسری بات، یہ جو پیٹرول ان کو فری ملتا ہے، صرف فری پیٹرول اور ڈرائیور اور گاڑی، 1300 سی سی پہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ آ جائے، کیوں نہیں آ سکتا بھائی؟ یہ بات گاڑی چلاؤ اگر بڑی چلانی ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ باقی جو سرکار کی گاڑی ہوگی وہ 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہوگی، جو صاحب نے 1000 سی سی کی تھی۔ یعنی حکومت اپنے اخراجات کم کر سکتی ہے، حافظ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت اپنے اخراجات کم کر کے دکھائے۔ جی حکومت آپ کہہ رہے ہیں اپنے اخراجات کم کر کے دکھائے، جو کہ بالکل کر سکتی ہے، وہ یہ آپ فرما رہے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، جو نہیں ہو سکتے میں اس کی بات ہی نہیں کرتے، کہ جماعت اسلامی ایک سنجیدہ پارٹی، ہمیں یہ معلوم ہے ریٹرکس کی بات نہیں ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کریں، جہاں یہ پھنسیں گے ہم ان کو سمجھائیں گے یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو، پھر جو ڈویبل چیز ہے وہ کریں تو پوری قوم اس کو اعتماد ملے گا۔ جتنے ججز ہیں، جتنے آرمی کے وہ لوگ ہیں جو دفاعی بجٹ کے علاوہ مراعات لے رہے ہیں، اور جتنے لوگ ایسے ہیں جو بیوروکریسی کے ہیں، اور جتنے سیاستدان ہیں، وہ اپنی مراعات کو ریڈیوس کریں تو قوم کو بھی اعتماد ملے گا، لوگ بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ لیکن سارا بوجھ غریب پر اور مڈل کلاس پہ ڈال دو، یہ تو نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم نے ان سے بہت کلیئر کٹ کہا ہے، آپ مراعات سے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج اعتماد بات کریں اور پرائم منسٹر کہیں میں 1300 سی سی سے زیادہ بڑی گاڑی استعمال نہیں کروں گا، اور فری گاڑی کسی کو نہیں ملے گی، فری پیٹرول کسی کو نہیں ملے گا، فری بجلی کسی کو نہیں ملے گی، 500 ارب روپے بچیں گے، 500۔ جاگیرداری والی میں نے آپ کو بتا دی، کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے جو گورنمنٹ والی ہے، سرکولر ڈیٹ کیا ہے، اس میں بہت سارا تو خود ہمارا اپنا ہے نا۔ آپ سود کا ریٹ کم کریں، اسٹیٹ بینک سے بات کریں، آپ کا بہت بڑا مسئلہ اس میں حل ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اعداد و شمار کے چکر میں بھی ہمیں پھنسا دیتے ہیں بہت زیادہ، اس لیے یہ سرکولر ڈیٹ بھی کم ہو سکتا ہے۔ آپ نے اتنے اوپر لے جا کر سود کا ریٹ رکھا ہوا ہے کہ آپ خود ہی اپنے ٹرانس میں آتے چلے گئے، اس لیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس پر بیٹھ کر بات ہوگی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کرو، لیکن یہ اگر سیریس ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے تو دھرنا ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ پرسوں سے کراچی میں گورنر ہاؤس پہ شروع ہو رہا ہے، پھر پشاور میں ہوگا، پھر ہر جگہ پہ ہوگا، اور یہاں بھی ہم پروسیڈ کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ تو اس لیے یہ تو حکومت کے اوپر ہے کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک اور بڑی تعمیری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے یہاں غیر دستاویزی معیشت ہے، جس میں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہے جو کاروبار ہے، جو کہ ان گنت جو منافع کماتے ہیں، کھربوں کے منافع کماتے ہیں، وہ کسی بھی نظام کا حصہ نہیں ہے، اگر وہ ٹیکس نظام کے اندر شامل ہو جائیں تو یقینی طور پہ ایک چیز شاید ابھی آپ نے ذکر نہیں کیا، یہ صرف وہ نظام، وہ ٹیکس کا نظام، یا ٹیکس کا جو مرکز ہے ایف بی آر، وہاں پہ حکومتی الفاظ ہے کہ 1000 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ اگر یہ 1000 ارب روپے کی کرپشن چاہے آدھی بھی ہو جائے تو 500 ارب تو یہاں سے بچ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی 22,000 ملازمین رکھے ہوئے ہیں، اور تنخواہ دار سے ڈائریکٹ ٹیکس کٹ جاتا ہے، فکس ٹیکس الیکٹریسٹی کا اس پہ لگا دیا ہے، صنعتوں کے اوپر، تاجروں کے اوپر، اور ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ پھر یہ جو لگائے ہیں کھانے پینے کی چیزوں پہ، یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ بجلی کے بلوں میں جتنے ٹیکسز لگے ہوئے اس میں ایف بی آر کا کیا کمال ہے؟ تو ایف بی آر کتنا جمع کرتا ہے؟ یہ 22,000 ملازمین ہم پالتے ہیں، اور یہ 22,000 لوگ کرپشن کے ذریعے سے ہمارے پورے نظام کا بٹا بٹھاتے ہیں۔ آپ تاجروں کو اس پر قائل کریں، اور ہم تیار ہیں اس کے لیے رول پلے کرنے کے لیے۔ میں نے ایک تاجر سے یہ کہا کہ دیکھو ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے کہ آپ کو ٹیکس نیٹ میں نہ لیا جائے، ٹیکس نیٹ میں تو آنا پڑے گا، لیکن
جو ظالمانہ ٹیکس ہیں وہ آپ ادا نہیں کریں گے، اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو سب تیار ہیں، لیکن حکومت اس لیے نہیں کر پاتی کہ وہ اپنی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان، امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ عوامی تحریک ہے، یقیناً تمام عوام کی حمایت حاصل ہے، اور سیاستدانوں میں جماعت اسلامی آگے گئی ہے، اور یہ اسلام آباد کا دھرنا اور ایک بسیج دھرنا ہے، اور اس کے اب اثرات کراچی دوسری جگہوں پر بھی آنے والے ہیں۔ یقیناً حکومت کو توجہ دینی پڑے گی کمر چبرے، کیونکہ ایف بی آر کرپشن کے تمام ریکارڈ تو ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن جس انداز سے ایف بی آر مزاحمت کر رہی ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس کی تنظیمیں نہ ہو، اور اس کے اندر اگر کرپشن کے واضح ثبوت کھلے عام آسمان کی روشنی میں نظر آ جائے، اس کو بھی کسی صورت سے اس کی بھی انڈیپینڈنٹ تحقیقات نہ ہو۔ ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تنظیم 9 کے خلاف اسٹے آرڈر لیا، اب لاہور میں جو کھلا رشوت کی رقم تقسیم کرنے میں ایف بی آر کے افسروں کی لڑائی ہو گئی، آپس میں پستولیں نکل آئیں، اس کی تحقیقات روکنے کے لیے اب لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا ہے۔ المیہ ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔